اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر کے چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن جو ہے ارکان کی۔ تو اس کے جو ریفرنسز ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے وہ میں آلریڈی دے چکا ہوں، صرف فزیکل ڈیمانسٹریشن کروں گا کہ ہمیں ارکان نماز میں کس طریقے سے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور باندھنا ہے۔ تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے اور اپنے پاؤں اپنے جسم کے مطابق کھولیں، یعنی اگر اپنے شولڈر سے ہم ایک پرپینڈیکولر ڈرا کریں تو ہماری جو ایڑیاں ہیں ان کے اوپر جا کر گرنا چاہیے۔ جتنا دو شولڈرز کے درمیانی فاصلہ ہے اتنا دو ایڑیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تقریباً کیلکولیشن کرنے سے ایک نارمل آدمی کا 10 انچ تک بنتا ہے۔ اگر کوئی زیادہ موٹا آدمی ہے تو وہ 12 انچ تک بھی کر سکتا ہے، لیکن 10 انچ تقریباً ایک بالش کے قریب ضرورت ہوتی ہے۔ اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد قبلہ رخ جو ہے متوجہ ہو کر تو نماز کی نیت دل میں کرنی ہے۔ اس وقت نماز کو حاضر کرنا ہے کہ کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ خلاف سنت ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو بلند کرنا ہے، اللہ اکبر۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو یہاں کھڑا رکھنا ہے، جو میں نے بتایا تھا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، اور صحیح مسلم کی روایت میں کانوں تک اٹھاتے تھے۔ تو وہ یہ ہے کہ کانوں کے مقابل آ جاتے تھے، یعنی پیرلل۔ تو اس وقت انگلیاں کانوں کے پیرلل ہیں اور ہتھیلیاں شولڈر کے پیرلل ہیں۔ تو نہ یہ ایسے رفع دین کرنا ہے اور نہ یہ اس طرح کا رفع دین، یہ اس طریقے سے اس کونی کو پیوٹ مانتے ہوئے، اگر اس کو نارمل انداز میں ہاتھ کو اٹھایا جائے ایسے، تو جس جگہ پر پہنچتا ہے وہ خود بخود اگر سائڈ سے دیکھیں تو یہ کانوں کے برابر اور ہتھیلیاں جو ہے وہ کندھوں کے برابر آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر جب کیا، اس کے بعد دائیں ہاتھ کے اوپر بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو باندھنا ہے، بائیں ہاتھ کی زرہ پر، اس طریقے سے۔ اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ بعض لوگ اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ ایسے، بعض لوگوں کو دیکھا بعض ایسے باندھتے ہیں، یہ سارے طریقے غلط ہیں۔ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر آنا چاہیے، وہ میں نے پوری ڈیفینیشن اپنے تھیوری والے پورشن میں بتا دی ہے آلریڈی۔ تو اس طریقے سے ہاتھ باندھنے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر جب رکوع میں جانے کا ارادہ کرنا ہے تو پھر اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو یوں رکھنا ہے اور پھر رکوع میں جانا ہے۔ اور رکوع میں پوزیشن کیا ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیتے تھے، مضبوطی کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں جو بازویں تھیں یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی تان لیتے، جس کی وجہ سے کمر بالکل سیدھی ہو جاتی تھی۔ اس حالت میں رکوع کی تسبیحات پڑھنی ہے۔ پھر یہاں سے جب سر اٹھانا ہے تو پڑھنا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور یہاں پر ہاتھ لا کر پھر اللہم ربنا ولک الحمد، اور جتنی دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں بتاؤں گا کون کون سی دعائیں ہیں۔ فی الحال صرف پوسچر بتا رہا ہوں کہ پوزیشن کیا کیا رکھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی طرف جانا ہے۔ تو سجدے کی طرف جاتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو لگانا ہے، اس کے بعد گھٹنوں کو، وہ اس کا ریفرنس بھی میں نے بتا دیا۔ اللہ اکبر، یہ دونوں ہاتھ رکھے، دونوں ہاتھوں کے درمیان سر آنا چاہیے، اور بالکل جس طرح رفع الیدین کرتے وقت انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آئی تھیں، اس وقت بھی انگلیاں کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ کندھے کی سیدھ میں آئیں گی۔ اور پیچھے سے پھر دونوں جو ایڑیاں ہیں ان کو جوڑ لینا ہے اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ یہ ایسے کرنا بھی منع ہے، اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس طریقے سے ایڑیاں جڑی ہوئی ہو اور پنجے مڑ کر قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر بایاں پاؤں بچھا لینا ہے اور دائیں پاؤں پر بائیں پاؤں پر بیٹھ جانا ہے، اور اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو زانوں پر رکھنا ہے، یہ بھی سنت ہے، اور اس طریقے سے ہاتھوں کو رکھنا بھی سنت ہے، دونوں طریقوں سے رکھنا سنت ہے۔ اور پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے تو دوسرا سجدہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہوگا اللہ اکبر کہنے سے، اور پھر دوسرے سجدے سے جب سر اٹھانا ہے
تو پھر دوبارہ جلسہ کرنا ہے جس کو ہم جلسہ استراحت کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو دونوں ہاتھوں کا سہارا اس طریقے سے لینا ہے. ایسے سہارا لے کر تو پہلے گھٹنے اٹھانے ہیں, اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا ہے ایسے, اور واپس قیام میں آنا ہے. اب جب قیام میں دوسری رکعت میں ہے تو رفع الیدین نہیں کرنا, کیونکہ یہ ایون رکعت ہے. اور رکھتے جو ہے تعاقب میں رفع الیدین ہوتا ہے. تو یہ اوپر آتے ہوئے بعض لوگ جو ہے وہ جب دوسرے سجدے سے یا تشہد سے اٹھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح ہاتھوں کی مٹھیاں بنا لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ وہ روایت ہے کہ آٹا گوندنے والے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے. وہ روایت ویسے ہی ضعیف ہے. بخاری میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے اٹھتے تھے. تو یہ نارمل انداز میں ہی اعتماد ہے. اور اگر کسی نے اس روایت پر بھی عمل کرنا ہے تو آٹا گوندتے ہوئے ایسے بھی کیا جاتا ہے اور ایسے بھی کیا جاتا ہے, لیکن وہ روایت ضعیف ہے. لیکن نارمل انداز میں اس طریقے سے ہاتھوں کا سہارا لے کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے. اور پھر وہی پاؤں جو ہے اتنے ہی ہونے چاہیے, کیونکہ جب صف میں کھڑے ہوں گے تو اتنے پاؤں کھلے ہوئے ہوں گے تو کندھا اور پاؤں ملیں گے. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں صف سیدھا کرنے کا فرماتے تھے تو کندھے سے کندھا اور ہم پاؤں سے پاؤں ملا لیتے تھے. پاؤں کے پنجے قبلہ رخ رہنے چاہیے. اور قیام میں پھر اس طریقے سے ہاتھ باندھا, یہ وہی طریقہ. تو قیام میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ, رفع الیدین کرنے کا طریقہ. اب ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ تشہد میں, پہلے تشہد میں بیٹھنا ہے اسی طریقے سے جس طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ایسے, اور بیٹھتے ہی دائیں ہاتھ کی درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا ہلکا بنا لینا ہے, اور یہ شہادت کی انگلی جو ہے اس کو یوں اٹھا لینا ہے, ہلکی سی زمین کی طرف جھکی ہوئی ہو. ایسے رکھنا بھی سنت ہے اور ایسے رکھنا بھی سنت ہے. یہ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں. اور چونکہ درمیان والا تشہد میں اگر دعا نہیں مانگ سکتے ہیں ویسے وہ بھی ثابت ہے, تو اس کو صرف اشارے تک ہی لے کر آنا ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کے جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر تیسری رکعت چونکہ 8 رکعت ہے یہ رفع الیدین سے شروع ہوگی. پھر رفع الیدین کریں گے. یہ ذرا سائڈ سے بھی اس کو دیکھیں, سائڈ سے دکھائیے کہ ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں وہ کانوں کے برابر ہیں اور شولڈر کے برابر ہتھیلیاں آ گئی. تو اگر کوئی کہتا ہے کانوں تک پہنچنا چاہیے تو پھر ہاتھوں کو پھر شولڈر تک تو پہنچایا نہیں جا سکتا. یہ ہے محاذی میں آ جاتے تھے, پیرلل آ جاتے تھے اس طریقے سے. اور انگلیاں نارمل کھلی ہوئی ہوں گی, نہ زیادہ نہ کم, جو عام حالت ہے اس کی. اور یہ ساری چیزیں قبلہ رخ ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر ہاتھ باندھ لیے جائیں, اور پھر تیسری رکعت کو بھی مکمل کیا, اور چوتھی کو جب مکمل کریں گے, اگر 4 رکعت والی ہے, 2 رکعت والی میں دوسری جو کہ آخری ہوتی ہے اس میں بھی تورک کریں گے. تو چوتھی رکعت میں تورک کریں گے یا فجر کی دوسری میں کریں گے. اور تورک کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ سجدے سے جب سر اٹھایا تو بائیں کولے پر بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزار دینا ہے ایسے, اس طرف سے آگے. ایسے بیٹھتے ہی انگلی بھی یوں کر لینی ہے اشارہ. تو بائیں کولے پر بیٹھنا ہے, یہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے یہ بایاں پاؤں نیچے سے گزارنا ہے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے, باقی کتابوں میں بھی. اس طریقے سے رکھنا بھی سنت ہے اور اس طریقے سے رکھنا بھی سنت ہے. دونوں ہاتھ دونوں زانوں پر, یہ بھی صحیح مسلم میں ہے اور یہ بھی صحیح مسلم میں ہے. باقی سارے ریفرنس ہمارے ریسرچ پیپر پر لکھے ہوئے ہیں. اور پھر جب ہم تشہد کی دعاؤں میں پہنچیں گے تو آہستہ آہستہ انگلی کو یوں حرکت بھی دینی ہے. جب دعا پڑھ رہے ہو ایسے ایسے نہیں کرنا, بلکہ ہلکی ہلکی اس کو حرکت دینی ہے. اور پھر جب سلام پھیرنا ہے ہم نے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا پھیرنے کے بعد, اور پھر یہاں بھی پورا پھیرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا, ایک حدیث میں آتا ہے ابو داؤد کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کونی جو ہے یہ پوری ذرا یہ دائیں پنڈلی پر ران پر لگ جاتی تھی, تو وہ یہاں پر لگتی جب تورک بیٹھے ہو ایسے. یہ بھی سنت ہے, یہ کھڑی رہے گی اور یہ لگی ہوئی ہوگی. اور اگر دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو سنن نسائی میں حدیث ہے کہ دونوں کونیاں جو ہے وہ رانوں کے ساتھ لگتی تھی, وہ درمیان والے تشہد میں لگتی ہے ایسے. یہ دیکھیں یہ بھی سنت ہے. اگر زانوں پہ رکھیں گے تو ایسے رکھنا بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے. لیکن جب تورک بیٹھیں گے تو صرف دائیں لگتی ہے یہ, لہذا یہ بھی سنت طریقہ ہے. یہ بھی میں نے اس میں الحمدللہ ایڈریس کر دیا. اور یہ پاؤں کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے.
तो ये नमाज के सारे पोस्टर जो है वो मुकम्मल हो गए, और अब फिजिकली नमाज पढ़ने का तरीका जो है वो मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा। उसके बाद फिर नमाज में जब जमात के साथ खड़े होते हैं तो उसका क्या तरीकेकार है उसको भी एड्रेस करें। अब मैं इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकली नमाज पढ़कर बताऊंगा कि उसमें पढ़ना क्या होता है। पोस्टर्स पहले ही एड्रेस कर दिए, अब अल्लाह का नाम लेकर नमाज शुरू करते हैं। तो किस तरीके से नमाज की पहले मैं बताऊंगा एटलीस्ट दर्जा नमाज का क्या होना चाहिए, इससे कम पे तो नमाज होगी नहीं, कि कितनी 3-3 तस्बीहात और ये इस तरह की चीजें। तो इस पोजीशन में खड़े होना है। तो जितनी देर के लिए मैं रफल दैन करूंगा इतना आपने करना है सुकून के साथ। अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله अल्लाह अकबर। तो ये तरीका था 2 रकतों का। 4 रकतें होंगी तो 4 रकतों के बाद तवरुक बैठना और दरमियान वाली तशहुद जो है वो अब्दू और रसूलू तक भी और पूरी भी पढ़ सकते हैं। तो ये तरीकाकार हो गया कम अज कम जो नमाज काबिल कबूल है। अब जो इसके अलावा तस्बीहात के साथ है वो भी मैं एक दफा डेमोंस्ट्रेट करके बता देता हूं। अल्लाहु अकबर सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गयरुक अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح الله أكبر
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्बूहुल कुद्दूसुर रब्बुल मलाइकति वर्रूह सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली सुब्बूहुल कुद्दूसुर रब्बुल मलाइकति वर्रूह। अल्लाहु अकबर रब्बिग़फिरली अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली सुब्बूहुल कुद्दूसुर रब्बुल मलाइकति वर्रूह। अल्लाहु अकबर अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुन्या हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतयत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफअु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा, तशहुद में इस दफा मैंने ऐसे हाथ रखे थे और ऐसे हाथ रखना भी दुरुस्त है और यूं भी दुरुस्त है, दोनों तरीके दुरुस्त है। ये हो गया वो तरीका कि ज्यादा दुआएं मांगने वाला और किस तरीके से ज्यादा अज़कार किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी जो सुन्नत अज़कार साबित हैं वो किए जा सकते हैं।
اب میں صرف جو قیام ہے جماعت کی نماز میں وہ قیام کیسا ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کر کے بتاؤں گا، تاکہ پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت کے بعد وقفہ کرتے تھے اور رکوع میں جانے سے پہلے بھی ایک سجدہ کیا کرتے تھے، تو وہ سنت بھی جو مردہ ہو چکی ہے وہ زندہ ہو جائے۔ اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہنچ جاتے تھے اور ہم قومے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ تمہارا سر جو ہے وہ گدھے کے سر سے بدل دیا جائے جو لوگ امام سے پہلے رکن کو ادا کرتے ہیں۔ اس میں اب میں جو سورۃ الفاتحہ پڑھوں گا تو جو طرز کے ساتھ پڑھوں گا وہ امام کی طرز ہوگی، اور بیچ میں جو وقفہ سکتہ امام کا دینا سنت ہے جو میں نے ریفرنسز کے ساتھ بتایا، اس میں مقتدی کس طریقے سے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھے گا۔ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے، تو میں ساتھ ساتھ آہستہ آواز میں جو پڑھوں گا وہ مقتدی کی آواز ہوگی اور جو امام کی آواز ہے وہ قرات کے ساتھ ہوگی۔ آخر میں جا کے امام کے ساتھ آمین ملنی چاہیے، اور اس میں کوئی حد نہیں، آخری آیت میں جب امام اس کو کھینچے، اسی کھینچنے کے دوران وہ مقتدی بھی پڑھ لے، جس طرح کہ امام قرات کر رہا ہوتا ہے اور ہم اللہ اکبر بھی تو کہتے ہیں، اس دوران بھی تو ہم امام کی قرات نہیں سن رہے ہوتے، تو اس پورشن میں قرات بھی سنتے جائیں گے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود اپنا پڑھتے بھی جائیں گے۔ اور جو بندہ بعد میں شامل ہوا اگر وہ سکتے والی سنت زندہ ہو جائے، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے فاتحہ جتنا سکتا، تو اس میں آ کر مقتدی پڑھ سکتا ہے۔ تو میں دونوں کر کے بتا دیتا ہوں۔ ثنا میں آہستہ آواز میں پڑھوں گا، امام کو چونکہ ریپرزینٹ کرنا ہے، ثنا امام اور مقتدی دونوں نے پڑھنی ہے۔ اور نظر سجدے کی طرف سامنے بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن آسمان کی طرف وہ دائیں بائیں کرنا منع ہے، لیکن سامنے بھی زیادہ دور نہ جائے، بس سجدے کے محاذی کے قریب قریب رہے۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللہ اکبر. اور پھر انشاءاللہ اسی طریقے سے باقی نماز بھی مکمل کی جائے گی. اور اس میں مقرات والا جو وقفہ ہے 2 سکتے جو ہیں ہر آیت کے بعد سکتہ اور رکوع سے پہلے سکتہ وہ بھی میں نے بریف کر دیا. اب سب سے کریٹیکل مسئلہ وہ ہے نماز کی صف بنانے کا، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھو، کہ صفوں کو سیدھا رکھنا نماز قائم کرنے میں سے ہے. اور صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام کے ساتھ صفیں سیدھی کرواتے تھے گویا کہ بالکل تیر کی طرح سیدھا کروا دیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمفسائز کرتے تھے صف سیدھا کرنے پر، حتیٰ کہ ہم اپنے ساتھی کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیتے تھے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صفوں میں جڑ کر رہو، تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا نہ کر دے. اور اس کی بالکل لاجک سمجھ آئی. جو ایک غیر مسلم امریکن مسلمان ہوا اس نے کہا مجھے اسلام کی یہ چیز بڑی پسند آئی کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا جائے. یعنی ایک گورا ہے اس کو کالے کے ساتھ پاؤں ملانا پڑتا ہے تو فیل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن صف میں پہنچ کر سب حکمران ہو یا غلام ہو، امیر ہو یا غریب، وہ سب برابر ہو جاتے ہیں. تو اب ہم صف بنا کر کے صف میں نماز پڑھتے ہوئے کیا طریقہ کار ہوگا یہ چیز ڈیمونسٹریٹ کریں گے. اور یہ بھی بتائیں گے کہ صف میں نماز پڑھتے ہوئے بھی تبرک ہو سکتا ہے. اگر لیفٹ والا نمازی تبرک بیٹھے تو سب کا تبرک ٹھیک ہوگا. ایک بندے نے بھی بیچ میں ڈنڈی مار دی تو پھر تبرک خراب ہو جاتا ہے. تو پاؤں سے پاؤں ملانا ہے، لیکن پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے. یہ بعض لوگ ایسے ایسے کر کے ملانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. قبلے سے نہیں ہٹنے چاہیے. یہ جو آتا ہے ٹخنے سے ٹخنا اور پنڈلی سے پنڈلی، وہ صرف بتانے میں. سنن ابی داؤد کی جو حدیث ہے وہ صحابی جو ہے اس کو بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ بہت کلوز ہو جاتے تھے، کہ محاورتاً بات ہوئی ہے. یہ نہیں ہے، ٹخنا تو مل ہی نہیں سکتا اس طریقے سے. اسی لیے پھر اہل بدعت اہل سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ٹخنا ٹخنا کرتے ہیں، ٹخنا تو ملتا ہی نہیں. تو پاؤں سے پاؤں ملانا ہے. جو بخاری کے الفاظ ہیں وہ پاؤں سے پاؤں ملانے کے. تو اب ہم انشاءاللہ کچھ نمازی اکٹھے ہو کر اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں گے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے. آج جناب پاؤں سے پاؤں ملا لیجئے، اور یہ شلوار جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. شلوار اپنی اوپر کر لیجئے. آدھی پنڈلی تک پسندیدہ ہے، لیکن ٹخنے ضرور ننگے ہونے چاہیے. اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہوں، اور پاؤں کو اپنے جسم کے مطابق کھولنا ہے.
یعنی جتنا یہ شولڈر ہے اس کے برابر جو ہے وہ پاؤں کھلنے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کھلنے چاہیے، کیونکہ اگر آپ زیادہ کھولیں گے تو اب میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، اگر میں زیادہ اس سے کھولوں گا جتنا کہ میرا قد ہے تو یہ ایسے ہو جائے گا اور مزاج بنے گا. اسی طریقے سے اگر میں کم کھولوں گا تو میرے ساتھ والا مل نہیں سکے گا. تو یہ اپنے جسم کے مطابق کھولنے ہیں تو پھر کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملے گا اس طریقے سے. اچھا پاؤں کی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پاؤں کی ایڑیاں سیر میں ہونی چاہیے، پنجے نہیں، کیونکہ بعض لوگوں کے پاؤں لمبے ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں ہم سب کی جو ایڑیاں ہیں وہ ایک سیدھ میں ہے، کچھ کا پاؤں آگے نکلے ہوئے پیچھے. بعض لوگ اس کو یوں ملانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ غلط ہے. ایڑی سیدھ میں ہو، بالکل سب کی ایڑیاں سیدھ میں ہو، پاؤں چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے. اچھا اب آپ سب لوگ جو ہے نا وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں اور پھر دیکھیں کہ کندھے سے کندھا ملتا ہے کہ نہیں. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں امام کے پیچھے، جب اللہ اکبر کہہ کر آپ آگے آئیں تو بس ٹھیک ہے، اس طریقے سے ڈیمانسٹریٹ ہی کرنا ہے. تو اب یہ آبزرو کریں کہ سب کے یہ جس طرح میں نے کندھا ملایا اور پاؤں بھی ملایا ہوا ہے، باقیوں کے بھی مل رہے ہیں کہ نہیں. کندھے سے کندھا اور ہاں جی پاؤں سے پاؤں ملا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب کیا کباہت ہے کہ اگر یہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح باندھتے ہیں اوپر کی طرف تو یہ دیکھیں یہ پھر کندھے سے کندھا مل نہیں سکتا. اگر یہ بھی خدا نہ خواستہ کام شروع کر دیں تو پھر یہ مصیبت میں پڑ دیں گے. تو اس طرح کرنے سے یہ کندھے کی سیدھ سے ہٹ جاتا ہے، لہذا ہاتھ جو ہے وہ اس طریقے سے باندھ دیں کہ یہ بالکل اس طریقے سے. تو یہ بھی حکمت ہے اس کے اندر. اچھا اس میں باقی یہ ہاتھ کس طرح رکھنے ہیں، اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو اگر ہم ایسے ہاتھ رکھتے ہیں نا تو انسان تھک جاتا ہے، یہ دونوں ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں. ایسے ہاتھ نہیں رکھنے، بائیں ہاتھ کے اوپر یوں دایاں ہاتھ ہلکا سا رکھنا ہے، اس کو سہارا دے کر اندر کی طرف دبا کر یہ سینے کے جو ہے وہ تاکہ آسانی رہے، سینے کے اوپر اس کی ہلکی سی جو ہے وہ بیٹ بن جائے گی. ادروائز اگر ایسے رکھیں گے تو مصیبت بن جائے گی. اسی طریقے سے یہ ایسے رکھنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے، اور اس طریقے سے یوں رکھنا یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے، یہ ایک ہی طریقہ ہے. اچھا اب آپ سب لوگ جو ہے نا رفع الیدین بیک وقت کریں، ایسے رفع الیدین کریں سب کے سب، اور رفع الیدین کی حالت میں رہیں تاکہ میں دیکھوں رفع الیدین سب کا ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں. اچھا یہ نارمل پوزیشن میں یہ عثمان بھائی کا سب سے بہتر ہے. یہ دیکھیں اس کو بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے ایسے. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے، اس کی پریکٹس کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں. پریکٹس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیوار کے ساتھ یوں منہ لگائیں اور ایسے کر کے دیکھیں کہ یہ ایسے رکھ کے اس کو واپس لے کے آئے تاکہ پتہ چلے کہ میں ہاتھ سیدھے رکھ سکتا ہوں کہ نہیں. تو وہ یہ بھی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں ان سب کو سائڈ ویو سے دکھائیے کہ سب کی انگلیاں جو ہے وہ کانوں کے برابر ہیں اور ہتھیلیاں کندھوں کے برابر. لہٰذا اس حدیث میں کوئی فرق نہیں، اصل میں کانوں تک ہی ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں، یعنی کانوں کے برابر انگلیاں اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ کندھوں کے برابر آ جائیں. تو یہ اس کا سنت طریقہ ہے. اب آپ سب لوگ رکوع میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے. اب رکوع کی حالت میں بھی جو ہے وہ دیکھیں نا آپ لوگوں نے انگلیاں نہیں کھولی ہوئی، انگلیوں کو یوں کھول کے ایسے اس طریقے سے اس کو یوں پکڑنا ہے، ایسے پکڑنا ہے. اور یہ جو یہاں پر گھٹنے کی جو جوڑ بنتا ہے اس کے اوپر آپ کی ہتھیلی کا یوں دباؤ پڑنا چاہیے ایسے. پھر آپ اس کو سیدھا کریں گے تو کمر سیدھی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، سب کی کمر سیدھی ہے اس وقت. پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے رفع الیدین کرنا ہے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ سجدے کی طرف جانا ہے، پہلے ہاتھ لگاتے ہوئے اور پھر جو ہے وہ گھٹنے. اللہ اکبر. اب سجدے میں پہنچتے ہی سب نے اپنی ایڑیاں ملا لینی ہیں، فوراً ایڑیاں ملانی ہیں اور پاؤں کے پنجے جو ہے وہ مڑ کر جتنا ہو سکتا ہے قبلہ رخ ہو، بالکل ایڑیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے. پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھے. اللہ اکبر. دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پر بیٹھنا ہے. اب دونوں ہاتھ زانوں پر رکھنے یہ بھی درست ہے، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے یہ بھی درست ہے، دونوں طریقے سے درست ہے، جیسے آسانی ہو اس طریقے سے رکھ لیں. پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں. تو پاؤں کی جو ہے وہ ایڑیوں سے ایڑیاں ملی ہونی چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایڑیوں کا ملنا. اور پاؤں کے پنجے جو ہے یہ قبلہ رخ ہونے چاہیے. اس کو دبائیں ذرا
ایسے کم از کم 3 انگلیاں تو ہو جتنی ہو سکتی ہیں. پھر جلسہ استراحت کرتے ہوئے آپ اٹھے اللہ اکبر. نہیں آپ یہ غلط بیٹھے, آپ اس طرح نہیں بیٹھنا. دوسرے سجدے کے بعد اسی طریقے سے بیٹھنا جیسے پہلے بیٹھے تھے, ایسے. آپ جلسہ یہ دوسرا جلسہ ہے آپ کا, تو اس میں ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں ایسے ایسے یوں کر کے, اور پھر دوبارہ پاؤں جو ہل گئے ہوئے تھے ظاہر ہل جاتے ہیں, اب دوبارہ سے پاؤں کو اس طریقے سے ملا لینا ہے اور ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ لینے. اس طریقے سے یہ سارے کا سارا معاملہ کرنا ہے. اب جب آخری رکعت میں ہم پہنچیں گے تو اس وقت درمیان والے تشہد میں تو مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے, لیکن آخری تشہد جس میں تورک بیٹھنا ہوتا ہے اس میں پھر اگر لیفٹ والا نمازی صحیح تورک نہ بیٹھے تو ساروں کا تورک ڈسٹرب ہو جاتا ہے, کیونکہ تورک ہوتا ہے اس طرح کہ آپ اپنے الٹی طرف جھک رہے ہوتے ہیں ایسے یوں. اگر یہ یوں ہوتا تورک تو پھر آپ اس طرف جھک رہے ہوتے ہیں, تو یہ تورک نہیں ہے. تورک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت طریقہ ہے وہ دوسرے والا ہے, یوں کر کے لیفٹ پر بیٹھنا اور دائیں کو کھڑا کرنا. تو اس میں اگر بائیں والا نمازی جو ہے وہ صحیح طریقے سے تورک نہیں بیٹھے گا تو باقی جو ہے وہ تورک بیٹھ ہی نہیں سکتے, اور بیچ میں ایک بندہ بھی ڈنڈی مار گیا تو تورک ختم ہو جاتا ہے. تو اب آپ سب لوگ جو ہے وہ سجدے میں جائیں, یعنی فائنل سجدے سے آپ سمجھیں کہ آخری رکعت میں آ رہے ہیں, اللہ اکبر کیا کہ آخری سجدے میں آپ جائیں, اس کے بعد میں اللہ اکبر کہوں گا تو آپ سب نے تورک بیٹھنا ہے. ابھی سجدے میں جائیں سارے سجدے سے, یعنی آپ سمجھیں آخری رکعت کا جو سجدہ ہے اس سے آپ سر اٹھا رہے ہیں. یہ آخری سجدہ ہے 4 والی رکعت کا یا 2 والی اگر ہے تو اس کا. تو اب اللہ اکبر جب میں نے کہنا ہے تو اس کے بعد آپ نے سب نے تورک بیٹھنا ہے, اللہ اکبر. یہ تو اب یہ سب کے سب تورک بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے اس حالت میں. لیکن اگر انہوں نے پاؤں کم کھولے ہوئے ہوتے, تورک نہ بیٹھ سکتے, زیادہ کھولے ہوتے تو یہ پھر گیپ آ جاتا, اور انگلی کو یوں اٹھا لینا ہے اور بائیں گھٹنے کو پکڑ لینا ہے, اور دائیں کو بھی. اچھا جب بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھیں گے پھر دایاں ہاتھ بھی دائیں گھٹنے پر ہونا چاہیے. اچھا اس کو اس طریقے سے سیدھ کریں کہ اس کو کھولیں. اگر آپ ایسے رکھتے نا تو جہاں یہ ہاتھ ہوتا نا ادھر انگلی اٹھائیں ایسے, تاکہ دونوں ہاتھ ایک سیدھ میں. یعنی آپ اگر گھٹنوں پہ رکھ رہے ہیں نا تو آپ اس طرح امیجن کریں کہ اگر میں یہ یوں رکھتا تو ادھر سے یوں اٹھاتا, یہ نہیں ہے کہ اس کو یوں کر دیا جائے یہ, اور اگر میں یوں رکھتا تو یہ دونوں ایسے کرنے سے جب برابر آ رہے ہوں وہاں پر آپ نے انگلی ایسے اٹھانی ہے. اور یہ جو کرتے ہیں اشہد ان لا الہ پہ اٹھاتے ہیں, اللہ پہ گراتے ہیں, یہ بالکل ثابت نہیں ہے. پورے تشہد میں انگلی اٹھا کر رکھنی ہے اور دعا میں ایسے ایسے کرنا ہے. اب سلام بھیج دیجیے دائیں طرف, السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور اس کے بعد بلند آواز سے اللہ. سنت اذکار جو ہے استغفر اللہ اور اللہم انت السلام ومنک السلام. جب گھٹنے کو پکڑنا ہے تو یہ جو ہے حدیث میں یہ نہیں ادھر لگے, نہیں, وہ ایک گھٹنے پر رکھتے تھے ہاتھ کو, تو وہ بالکل برابر آنا چاہیے دونوں طریقے سے جو ہے اپنے کندھے کی طرف دور بھی نظر جا سکتی ہے لیکن گردن پوری موڑنی ہے. بعض ائمہ حضرات بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, دونوں سلام ایک طرف کر رہے ہوتے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا یوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ پورا یوں ہونا چاہیے. اور یہ بھی ثابت ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم. ہاں یہ بھی ثابت ہے, وبرکاتہ بھی ثابت ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی ثابت ہے. سلام کرتے ہیں وہ بھی چیز ثابت ہے. یہ بالکل کلیئر ہو گیا الحمدللہ. تو یہ ہمارا نماز کا جو ہے سلسلہ مکمل ہوا اس حوالے سے. اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز میرا خیال ہے رہ نہیں گئی کہ جو بتانے والی ہو کہ کس طریقے سے پوسچر نماز کا بنانا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.